نگاہ ناز سے دونوں مراد. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں سے ہماری مساجد خالی ہوتی جا رہی ہیں. یہ مساجد بچوں سے خالی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہم میں سے بعض لوگوں کا رویہ ہے. جو لوگ اپنے بچوں کو مساجد میں نہیں لاتے ان کی تو اولاد مساجد میں نہیں آتی، اور جو لوگ اپنے بچوں کو مساجد میں لاتے ہیں وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جب مسجد میں آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ صفیں بھی بن رہی ہیں، لوگ وضو بھی کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کا رویہ کیا ہے، جب بچے مسجد میں آتے ہیں، والدین ساتھ نہیں ہیں، بچہ اکیلا آ گیا کیونکہ اس کا والد، اس کا دادا، اس کا چچا پھپھا اس کو مسجد میں لے کے آتا رہا تو وہ بھی شوق میں آتا ہے. جب اذان ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ اذان ہو رہی ہے تو مسجد میں آتے ہیں. تو مجھے بے پناہ تو حیرت ہوتی ہے اس وقت میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بچے مسجد میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، صاحب دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں آئے ہیں، تو جو بچہ اگر کسی اگلی صف میں کھڑا ہے اس گردن سے پکڑ کے اس کو پیچھے کر لیں گے. یہ بدترین عمل اور بدترین گناہ ہے. کسی مسجد میں کسی بچے کے ساتھ بے حرمتی کا رویہ رکھیں. عیسائیوں میں چلے جائیں، یہودیوں میں چلے جائیں، جب ان کے چرچ میں، ان کی عبادت گاہوں میں، ان کے مندر میں بچے جاتے ہیں تو وہ بچوں کو ٹافیاں دیتے ہیں، بچوں کو مٹھائی دیں گے. وہ پادری خود چل کے آئے گا، بچے کا ہاتھ پکڑے گا، اس کا ہاتھ چومے گا، اس کو آگے لے جائے گا، تاکہ یہ بچہ کل کو بڑا ہو کر بھی چرچ کا عادی بن جائے. اور ہم نے اپنے مساجد سے اپنے بچوں کو دھتکارنا شروع کر دیا. بچے کو ایٹیکیٹس کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو پوری نماز کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو وضو کرنے کا پتہ نہیں ہوتا. وہ آئے گا، وہ ٹوٹی کھول دے گا، وہ دیکھے گا ساتھ والا پاؤں دھو رہا ہے تو بچے بھی پاؤں دھونا شروع کر دے گا. اور اگر کوئی ساتھ میں اس کا ایسا شخص بیٹھا ہے جس کو اللہ نے اخلاق سے نہیں نوازا تو وہ کہے گا اے شرم نہیں آتی، تمہیں وضو کس نے نہیں سکھایا، اس طرح وضو کیا جاتا ہے. وہ بچہ خوف زدہ ہو جائے گا جیسے اس نے بہت بڑا گناہ کر لیا. جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی، ایک شخص جو ہے معمر ہے، عمر رسیدہ ہے، لیکن اس کو وضو صحیح نہیں کر پا رہا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اتنی تیری عمر ہو گئی ہے، اتنی تیری زندگی گزری ہے، صحابہ کا دور تو نے پایا ہے اور تجھے وضو کرنا نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا بزرگوار میں وضو کرتا ہوں، آپ مجھے دیکھیں، اگر میں کہیں غلطی کروں تو پھر مجھے آپ سمجھا دیجئے گا. یہ طریقہ جناب امام حسین. تو اس شخص نے جب آپ کو وضو کرتے دیکھا تو فرمایا نہیں اے نبی زادے، میں ہی وضو غلط کر رہا تھا. آپ نے وضو درست فرمایا تو اس نے اپنی اصلاح کر لی. مساجد میں بچوں کو ساتھ لایا کریں. جو بچے مساجد میں آ جاتے ہیں ان کا اکرام کیا کریں. اگر ان کو نہیں بھی آتا، بچے آئیں گے مسجد میں وہ کھیلنا شروع کر دیں گے. بعض اوقات دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچے آپس میں ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کھلکھلا رہے ہوتے ہیں. تو بعض سلام پھیرتے ہی ان کو اور کوئی زور نہیں چڑھتا، ان کا زور جو ہے پھر بچوں پہ چڑھتا ہوا. تمیز نہیں ہے، مسجد میں آئے ہو، کھیل کا میدان بنا لیا، شرم نہیں آتی، خبردار تھپڑ مار دوں. میں نے اگلے دن ایک مسجد میں دیکھا کہ بچے کھیل ہنس رہے تھے آپس میں، تو ایک صاحب اٹھ ان کو مارنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. کیا قصور ہے، وہ تو معصوم ہے، وہ تو کھیلیں گے. بچے تو یہی کچھ کرتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے سکھانا بھی تو علیحدہ میں مجمع میں کسی کو نصیحت کرنا بھی، اس کے ساتھ برائی کرنا ہے، اس کی تذلیل کرنا ہے. کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو علیحدگی میں سکھائیں اس کو. اور بچوں کے لیے کوشش کریں گھر میں بھی ان کو آداب سکھائیں. یہ عمل ہمارے اس وقت ہمارے کام آئیں گے جب ہم 3 فٹ نیچے زمین کے نیچے اکیلے سو رہے ہوں گے، جہاں روشنی نہیں ہوگی، جہاں تکیہ نہیں ہوگا، ہماری دولت نہیں ہوگی، ہمارا عہدہ نہیں ہوگا، ہماری شان، ہماری خوبصورتی، ہماری عزت، ہمارے غلام نہیں ہوں گے. وہاں یہ چیزیں کام